بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ وقاص علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ڈسکشنز۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے طلاق کے موضوع پہ کمپریہنسو گفتگو کی اور ہم نے یہ سیکھا کہ طلاق کا شرعی حکم کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آج ہم مہر کے موضوع پہ بات کریں گے۔ ناظرین، مہر کا جو روایتی کانسیپٹ ہے وہ ہمارے اذہان میں ہوتا ہے اور ہمیں پراپرلی نہیں پتہ ہوتا کہ اصل میں شریعت مہر کے بارے میں کیا کہتی ہے یا مہر کی اہمیت کیسے بتاتی ہے۔ آج ہم مہر کے موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے آج ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے ویل ریناؤنڈ ریلیجیس اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر ارشد قیوم صاحب کو، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے یہ سیکھیں گے کہ اصل میں مہر کا جو شرعی حق ہے، شرعی تصور ہے اور اس میں جو حکمت ہے وہ کیا ہے۔ سر، ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا سر پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ مہر کی تعریف کیا ہے اور اس کے پیچھے حکمت کیا پوشیدہ ہے؟ مہر اصل میں وہ مال ہے یا وہ منفعت ہے، یوز پروڈکٹ، ٹھیک ہے، جو شادی کے وقت یا نکاح کے وقت مرد عورت کو دیتا ہے۔ اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ ٹھیک، ایک تو میں نے کہا مال، ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ چیز جو مال بن سکتی ہے، صحیح ہے، کیش، ٹھیک ہے، گولڈ، سلور، اسی طرح سے لینڈ، کیٹل، جانور، یہ ساری چیزیں مال بن سکتی ہیں اور یہ مہر بھی بن سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری ایک چیز منفعت بھی ہے، یوز پروڈکٹ۔ بیسیکلی وہ بھی مال ہی ہے، لیکن اس کی صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ فرض کرے ایک شخص نے نکاح کیا اور مہر میں یہ لکھا کہ میرے فلاں باغ کا پھل ہر سال کا تمہارا ہوگا مہر میں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ دے سکتا ہے۔ صحیح ہے، زمین تو اس کی رہے، لیکن اس کی جو منفعت ہے، جو پھل ہے، وہ مہر میں عورت کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، سروسز بھی ہو سکتی ہیں، خدمات کا استدلال ایک تو قرآن حکیم کی اس آیت سے کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے مصر سے، تو وہاں شیخ مدین شعیب تھے، جن کا نام شعیب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی بیوی سے ان کے ساتھ جب معاہدہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ 8 سال میرے پاس تو رہے گا اور میری خدمت کرے گا، صحیح ہے، تو میں اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا، اور اگر تو 10 سال لگا دے تو یہ تیری طرف سے احسان ہوگا، یعنی 8 سال تو لازمی ہے، 2 سال اور کر دے صحیح، تو یہ تیری طرف سے احسان ہوگا، تو اس پر ان کا نکاح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مال کوئی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ان کے گھر میں کام ٹھیک کیا، ہے، اپنی خدمات دی۔ سنت سے بھی یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں شادی اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پاس دینے کے لیے مہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا قرآن پڑھا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے کہا بیوی کو قرآن پڑھاؤ، وہی تمہارا مہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کی خدمت تھی کہ اسے تعلیم دی جائے۔ صحیح ہے، اصل میں یہ بھی مال ہی ہے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کی مثال میں نے دی، اس میں ظاہر ہے کہ جو انہوں نے خدمت کی اس کے بدلے انہیں معاوضہ ملنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، وہ معاوضہ ملتا تو وہ مہر میں دے دیتے، بجائے اس کے کہ وہ معاوضہ انہوں نے وصول کیا وہ مہر میں چلا گیا، ڈائریکٹلی مہر نہیں ڈائریکٹ چلا، مہر میں چلا گیا۔ دوسری صورت تعلیم دینا بھی، تعلیم ظاہر ہے کہ اس کا بھی معاوضہ ہوتا ہے تعلیم دینے ٹھیک کے ہے، لیے۔ تو اس صحابی سے یہ کہا کہ تم اسے قرآن کی تعلیم دے دو، یہ صحیح، تمہارا مہر ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں تمہیں معاوضہ کوئی نہیں ملے گا، وہ ٹھیک ہے، معاوضہ مہر بن جائے گا، ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی۔ انڈائریکٹ، ٹھیک ہو گیا، تو مہر یہ وہ مال یا وہ خدمات یا وہ منفعت ہے جو نکاح کے وقت مرد بیوی کو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی حکمت یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک علامتی اظہار ہے، سمبولک، ٹھیک ہے، اس بات کے لیے کہ میں ساری زندگی اس کی کفالت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کفالت کے اظہار کے طور پر بیوی کو مہر پیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام گھر کی کفالت مرد کی ذمہ داری قرار دیتا ہے، عورت کی نہیں۔ ٹھیک ہے، عورت اگر کماتی بھی ہے تو صحیح اس ہے، کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر پر خرچ کرے یا خاوند پر خرچ کرے۔
لیکن خامند کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی بھی کفالت کرے، بچوں کی بھی کفالت کرے، اور مہر دے کر وہ اس بات کا علامتی اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے، ضمانت دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کے اخراجات، نان و نفقہ اور کفالت میری ذمہ داری۔ ٹھیک ہے، بالکل تیسری اس میں حکمت یہ ہے کہ بیوی چونکہ پہلی بار آتی ہے گھر، ٹھیک ہے، اور اسے ایک تحفہ، ایک گفٹ پیش کیا ٹھیک جاتا ہے، ہے، چونکہ وہ گھر کا ایک عام فرد ہوتی ہے، مستقبل میں اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر گھر کی ملکہ یا گھر کی مالکہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، لہذا اتنے عام فرد کو جو پہلی بار گھر آ رہا ہے اسے اس کی حیثیت کے مطابق تحفہ دینا ایک اخلاقی ذمہ داری ٹھیک بن ہے، جاتی ہے، جس سے محبت اور الفت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اسے ہم ڈائریکٹ تحفہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں، ڈائریکٹ تحفہ نہیں ہے، ہاں، ڈائریکٹ تحفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی گفٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہاں، مہر کے لفظ سے جو بات ہاں، کہیں گے، صحیح ہے، جو تحفہ ہم مراد لیں گے وہ یہی ہے اس جو لازماً دینا۔ جی اسے ہم حکمت لیں گے کہ یہ اس میں یہ حکمت یہ ہے کہ ٹھیک اسے ایک گفٹ پیش کیا ٹھیک جاتا ہے، تحفہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اس میں جو مہر کی جو شرعی مقدار ہے کیا وہ بھی کوئی مقرر ہے؟ کیا اس کی کوئی حد ہے؟ مہر کی کم از کم حد تو فقہا مقرر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مہر اتنا ہونا چاہیے جو محسوس ہو کہ یہ مال ہے، ٹھیک ہے، جس کا کچھ مل سکے۔ صحیح، اور ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محسوس ہو کہ وہ مال ہے تو پھر کرنسی کے معاملے میں ہمیں اس لیول پر جانا پڑے گا کہ جس کا کچھ مل سکے مبادلے میں۔ ٹھیک ہے، مال اگر آپ سونا دے رہے ہیں، ایک تولہ بھی ہو سکتا ہے، چند ماشے بھی ہو سکتے ہیں، ہاں، کیونکہ اس وقت اس کی قیمت اتنی زیادہ اتنی ہے۔ زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کیش میں دے رہے ہیں تو پھر وہ اتنا ہونا چاہیے کہ جس کی کچھ اہمیت ہو، جس کی کچھ قیمت اور کچھ مل سکے۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کی حد قرآن یا سنت سے کوئی چیز ثابت نہیں، جتنا بھی دیا جا سکے اس کی حیثیت مرد کی مالی حیثیت پر اور عورت کی خاندانی حیثیت ٹھیک پر ہے، ہے ٹھیک ہے، کہ عورت جہاں سے آ رہی ہے وہ خاندان کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس خاندان کا جو سٹیٹس ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اسی لحاظ سے مہر بھی مقرر کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قرآن حکیم کا اس میں فرمان ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ٹھیک ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 ہے کہ اگر تم نکاح کرو ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری سے ٹھیک ہے، تو تم ان کا مال ان کا مہر انہیں دو، وَلَوْ قِنْطَارًا، اگرچہ یہ ڈھیروں مال کیوں نہ ہو اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو ان سے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ وہ مہر کی کوئی حد مقرر کر دیں۔ ٹھیک ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ مہر لوگ زیادہ رکھتے ہیں اور بعض اوقات بچیوں کی یا بعض اوقات بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی، لیٹ ہو جاتی۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ مہر کا اصل کنسپٹ فوری ادائیگی ہے، ہم جب اقسام پر آئیں گے تو۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر نے جمعہ کے خطبہ میں اپنا یہ پالیسی واضح کی کہ میں مہر کی حد مقرر کرنا چاہتا ہوں، لوگ زیادہ مہر نہ رکھیں ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ۔ ٹھیک ہے، تو ایک لڑکی مجمع میں سے اٹھ کر، اجتماع میں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ جو اللہ نے مقرر نہیں کی آپ کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَوْ بِقِنْطَارٍ، اگرچہ یہ ڈھیروں مال ہو۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے فوراً اپنا بیان واپس لے لیا، صحیح ہے، اپنی پالیسی واپس لے لی، اور حضرت عمر کا اس وقت جو فرمان تھا وہ یہ کہ اصابت المرأة واخطأ عمر، لڑکی نے بات درست کی، غلطی عمر سے ہو گئی۔ ٹھیک، تو اس سے یہی ملتا ہے اور سارے فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں۔ ہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مہر اتنا مقرر کیا جائے جسے ادا کیا جا سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ مہر ادائیگی کے لیے، ٹھیک ہے، اتنا مقرر نہ کیا جائے جسے ادا نہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ہمارے ہاں جی، یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ لڑکے والا، یہ لڑکا یہ کہتا ہے جی کہ میں نے کون سا دینا ہے، جتنا مرضی ہے لکھ دیں، ہاں ٹھیک ہے، نہیں، یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، مہر اتنا رکھا جائے جتنا وہ ادا ادا کیا کر جا سکتا سکے، اور پھر مہر لڑکی کی حیثیت کو بھی دیکھ کر جی ٹھیک ہے، اگر ایک لڑکا ایک بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہے اور خاندان والے یا لڑکی اپنا مہر ایک اپنے سٹیٹس کے مطابق وہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور لڑکا نہیں ادا کر سکتا،
تو چھوڑ دے اس شادی چھوڑ کو، نہ دے، کرے اس ٹھیک رشتے ہے، کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اپنے اسٹیٹس کے مطابق. اور اسی کو کف کہا گیا ہے ٹھیک ہے، کہ میں نکاح اپنی کف میں کرو، ہاں. کیونکہ اس سے زیادہ تعلقات پائیدار ہوتے ہیں اور محبت اور الفت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. غیر کف میں اپنی کف سے کم میں یا اپنی کف سے بہت اوپر میں چلے جانے سے خانگی حالات اور گھریلو حالات خراب ہونے ٹھیک کا ہے، زیادہ smoothness نہیں امکان اور رہتی. زیادہ اندیشہ رہتا ہے. صحیح ہے، ہاں 19-20 کے فرق میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ فرق 0 اور 100 کا ہو جائے گا ہم. تو پھر ظاہر ہے کہ گھر کا نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. اس میں ایک میسج بھی ہے کہ آپ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہم پلہ ہم لوگوں پلہ سے. لوگوں میں سے ٹھیک ہے، بالکل. جہاں آسانی سے مہر مقرر اگر وہ ان کی ڈیمانڈ ہے تو آسانی سے آپ کو دے سکتے تاکہ جو فیملی سسٹم ہے وہ ہیں. بالکل وہ چلتا رہے. سموتھلی چلتا ہے. ٹھیک ہے. مہر کی اقسام پہ سر ہم آتے ہیں کہ مہر کی اقسام کون کون سی ہیں؟ بنیادی طور پر مہر کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 قسمیں وہ عموماً قسموں میں شمار کرتے ہیں، لیکن وہ موڈ آف پیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ادائیگی کے طریقے ہیں. ہاں، اس لحاظ سے 4 قسمیں بنا دی جاتی ہیں، لیکن ٹھیک. بنیادی طور پر 2 دو ہی. قسمیں ہیں. ایک مہر ہے مہر مسمہ. ٹھیک ہے، مہر مسمہ وہ ہے کہ جو نکاح کے وقت جو فکس کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، صحیح ہے. جسے لا کی اصطلاح میں اسپیسیفائڈ ڈاور کا. اسپیسیفائڈ ڈاور. اور دوسرا مہر ہے مہر مثل، ٹھیک ہے، پراپر ڈاور. پراپر ڈاور. اب مہر مسمہ میں نے بتا دیا کہ وہ ہے جو نکاح کے وقت فکس کر دیا جائے، ٹھیک. معاہدے میں لکھ دیا جائے، یا زبانی اگر ہو رہا ہے. فرض کرے آج کل تو زبانی نکاح کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، اور اس میں تقدس بھی شامل ہے نکاح، اور اسے لکھا جانا چاہیے. بہت سارے حقوق اور فرائض نئے پیدا ہوتے ہیں. تو معاہدے میں جو لکھا گیا ہے، فکس کر دیا گیا، وہ مہر مسمہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. مہر مثل یا پراپر ڈاور وہ مہر کہلاتا ہے کہ نکاح کے وقت تو مہر مقرر نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، بعد میں کسی وقت اگر سیپریشن ہو گئی ہے یا خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم یہ آگے جائیں گے کہ بیوی کی ڈیتھ کی صورت میں کیا ہوتا ہے. اگر مہر ادا نہیں ہوا تو اس وقت مہر مثل دیا جائے گا. اور مہر مثل وہ مہر ہے جو لڑکی کے والد کے خاندان کی لڑکیوں کے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً اس لڑکی کی بہنوں کے جو مہر ہے، صحیح ہے، اس لڑکی کی پھوپھیوں کے جو مہر ہیں، اس لڑکی کی چچا زاد کے جو مہر ہیں، ان کے مہر دیکھے جائیں گے اور ان کے مہر کے مطابق دیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ ہر خاندان میں بالکل فکس نہیں ہوتا. فرض کیجئے کہ ایک خاندان ₹1,00,000 مہر اس کا کلچر بنا ہوا ہے، رواج بنا ہوا ہے، تو دوسرے کا ہو سکتا ہے 90,000 رکھ دے، تیسری کا 1,30,000 رکھ دے. تو آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس خاندان کی، اس کے والد کے خاندان کی لڑکیوں کا ایوریج نکالیں. ایوریج ہے، بالکل وہ صحیح. نکال لی جائے اور وہ مہر مثل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا، تو وہ دیا جائے گا. بالکل صحیح. دوسری 2 قسمیں ہیں ادائیگی کے لیے، ادائیگی کے وہ لحاظ اصل سے. میں موڈ آف پیمنٹ. ٹھیک ہے، اس میں ایک ہے مہر معجل، پرامپٹ ڈاور، جی، اور ایک ہے مہر مؤجل، معجل، ڈیفرڈ ڈاور. ڈیفرڈ ڈاور. مؤجل واو جیم لام، ٹھیک ہے، معجل میم عین جیم لام. ٹھیک ہے، معجل عجلہ سے ہے، فوری ادائیگی، جلدی ادائیگی. مہر معجل وہ ہے جو نکاح کے وقت فوری طور پر ادا کر دیا جائے. اور اسلام میں اصل کنسیپٹ یہی ہے کہ مہر لڑکی کی ملکیت ہے، وہ اس کی مالک ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرے. ٹھیک ہے، نکاح کے وقت فوراً مہر اسے دے دیا جائے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. میں اب زیادہ تر مشورہ لوگ جب پوچھتے ہیں تو میں نے یہی کہتا ہوں کہ جو زیور آپ دے رہے ہیں وہ مہر رکھ دیں. کیونکہ کچھ نہ کچھ زیور ہمارا رواج ہے کہ لڑکی کو نکاح کے وقت شادی میں دیا جاتا ہے. لہذا اسی زیور کو مہر بنا دے تاکہ آئندہ کے زیور کے جھگڑوں سے چھٹکارا ہو جائے. بالکل ٹھیک. اور فوری طور پر ادا بھی ہو جائے، کوئی بوجھ مرد کے سر پر نہ رہے. لیکن چونکہ جب دور آگے بڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ایسا کوئی مثال نہیں ملتی جس میں مہر مؤجل یعنی ڈیفرڈ ڈاور رکھا گیا، آن ڈیمانڈ. وہ اس کی آگے پھر 2 مزید قسم. اچھا، اس میں مزید ہے، اس میں مزید. ٹھیک ہے. ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ڈیفرڈ ڈاور رکھا گیا. ویسے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ادھار پر نکاح، ہاں، ٹھیک ہے، قرض پر نکاح کرنا. لیکن بعد میں فقہا نے جب لوگ مہر نہیں پہ ادا کر سکتے تھے یا ادائیگی میں کچھ مشکلات ہوتی تھی فوری طور پر، تو انہوں نے یہ رکھا کہ مہر مؤجل ڈیفرڈ ڈاور رکھ دیا جائے اور بعد میں کسی وقت ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اب ڈیفرڈ ڈاور کی پھر 2 قسمیں. صحیح ہے. ایک تو مطلق ڈیفرڈ ہے، ایبسلیوٹ ڈیفرڈ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ کب دیا جائے گا، ٹائم پیریڈ مقرر نہیں کیا گیا.
لیکن یہ اس وقت پرامپٹ بن جاتا ہے جب ڈیورس ہو، طلاق ہو یا ڈیتھ ہو، ڈیتھ آف دا ہسبینڈ. ٹھیک ہے. تو یہ پرامپٹ بن جاتا ہے. طلاق کی صورت میں فوری ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اور موت کی صورت میں اس کے ترکہ میں سے فوراً دینا ہوتا ہے، کیونکہ بیوی کے پاس یہ حق ہے کہ اگر مہر ادا نہیں ہوا تو موت کی صورت میں، خاوند کی موت کی صورت میں وہ مہر کا مطالبہ کر کے اس کے ترکہ میں سے پہلے مہر وصول کر لے. اور یہ بھی فقہاء نے کہا ہے کہ اگر اس کے پاس خاوند کی کوئی پراپرٹی ہے تو اس پر اپنا قبضہ رکھ سکتی ہے، اس بنیاد پر کہ جب تک مجھے مہر ادا نہیں کیا جاتا میں اس کا قبضہ نہیں، یہ میرے قبضے میں رہے گی، میں اسے نہیں چھوڑتا. بالکل صحیح ہے. اب دوسرا ڈیفرٹ ڈاور وہ ہے کہ جس میں ڈیفرٹ آن ڈیمانڈ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. معجل عند الطلب، وہ معجل ہے عند الطلب، یعنی پرامپٹ ہے لیکن اس وقت دیا جائے گا جب عورت مانگے، جب کہے گی، وہ جب کہے گی، جب ڈیمانڈ کرے گی، مانگے گی تو اسی وقت دے دیا جائے گا. اب معجل عند الطلب میں عورت بیوی کسی وقت بھی اس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اس کا نہ طلاق سے مشروط ہے نہ موت سے مشروط ہے، کسی وقت بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اسی لیے فقہا کا اور خود اسلام، قرآن اور سنت کا بھی منشا یہی ہے کہ اگر مہر ادا نہیں کیا ہوا اور وہ معجل عند الطلب ہے تو بیوی یہ پابندی لگا سکتی ہے خامن پر کہ جب تک مہر ادا نہیں کرو گے وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرو. ٹھیک ہے. میرج کنزیوم نہیں ہوگی. بیڈ روم ہو سکتا ہے کنزیوم ہو گئی ہو پہلے، ٹھیک ہے، لیکن جب ڈیمانڈ کر دے گی کہ مہر ادا کرو اور پھر بیڈ روم میں آؤ تو وہ ایسا کر سکتی ہے. بے شک پہلے کنزیوم ہو گئی، یہ اس کے پاس حق ہے. اس کے پاس حق ہے، یہ رائٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. سر ہم نے اقسام تک تو بات کر لی. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس سے ڈیفرڈ ہو، اور یہ بہتر یہی ہے کہ یہ دین اینڈ دیئر پے کرنا فوری طور پر بفور دی کنزیومیشن آف میرج، فوری طور پر نکاح کے وقت ادا کر دیا جائے، نہیں تو کم از کم خلوت صحیحہ پر، یعنی پہلی ملاقات میں، پہلی میٹنگ میں اسے ادا کر دینا چاہیے. اقسام تک تو ہم نے بات کر لی. اچھا، اس میں میں ایک اور اضافہ کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ مہر آدھا معاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ لڑکے نے اپنی بیوی سے پہلی میٹنگ میں یہ کہا کہ مہر معاف کر دو، اور اس نے کہا میں نے آدھا معاف کر دیا، اس کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت کوئی بھی نہیں، کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت وہ بیچاری تنہا ہے اس کے پاس. صحیح ہے. اور لڑکے کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خصاصت ہے کہ جرگے پہ، ایک بڑے جرگے میں بارات لے کر جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے اقرار کرتا ہے کہ یہ مہر دوں گا، اور جب لڑکی تنہا ہوتی ہے تو اسے کہتا ہے چھوڑ دو، معاف کر دو. ہاں، یہ مردانگی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، معیوب سی بات، معیوب بات ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب سر ہم اس کے شرعی حکم پہ آتے ہیں کہ مہر کا شرعی حکم کیا ہے. شرعی حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے، لازمند ہے، یہ پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بعد میں بھی اسے مقرر کر سکتے ہیں. بالکل. نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن کچھ فقہا کہتے ہیں کہ یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے، کہ نکاح ایک معاہدہ ہے اور اس معاہدے کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے یہ. بالکل ٹھیک. لہذا اس معاہدے کے وقت طے ہونا چاہیے کہ مہر کتنا ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن احناف چونکہ شرائط میں سے نہیں کہتے، نکاح کے وہ ایک ہی شرط اور ایک ہی رکن کہتے ہیں. رکن ایجاب و قبول ہے اور شرط 2 گواہوں کی موجودگی ہے، کم از کم 2 گواہوں کی. لیکن اگر کسی نے مہر کا اقرار نہ بھی کیا نکاح کے وقت اور بعد میں بھی مقرر نہ کیا تو طلاق پر یا موت پر مہر مثل لازمن دینا ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا سر، اس میں ہم اگلی بات یہ کر لیتے ہیں کہ مہر کی ادائیگی کب لازمی ہو جاتی ہے. مہر کی ادائیگی تو پہلی بات میں نے ابھی آپ کو بتایا فوری لازمی، لیکن اگر اس وقت ادا نہیں ہوا تو طلاق ہونے کی صورت میں وہ پرامپٹ ہو جاتا ہے، فوری ادائیگی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ ترکہ میں سے پہلے مہر نکالا جائے گا. بالکل صحیح ہے. ہاں، عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ چھوڑ دے، معاف کر دے اپنی مرضی سے. یہ اس کے پاس، یہ ہم بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ کیا تبدیلی ہو سکتی ہے مقرر مہر میں، مہر مسمہ یا اسپیسیفائڈ ڈاور میں، تو اس میں ہم یہ ڈسکس. میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا تبدیلی یہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، نکاح میں تبدیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ساری مہر میں. شادی کے بعد اصل میں متعاقدین 2 معاہدہ کرنے والے یہ ہیں، میاں اور بیوی. ٹھیک ہے. مہر مقرر ہو گیا، اسپیسیفائڈ ڈاور ہے. ٹھیک ہے. بعد میں خاوند نے کہا فرض کیجیے 1 لاکھ مقرر ہوا، خاوند کہتا ہے میں تمہیں 2 لاکھ دوں گا.
ٹھیک ہے، یہ 2 لاکھ ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. مہر 10 لاکھ مقرر ہوا، بیوی کہتی ہے میں 10,000 لوں گی ٹھیک اپنی ہے، مرضی سے، ٹھیک ہے، یہ 10,000 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بیوی کم کر سکتی ہے، زیادہ نہیں کر سکتی خاوند کی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے، خاوند زیادہ کر سکتا ہے بیوی کی مرضی کے بغیر، کم نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں آپس میں اگر خاوند زیادہ دینا چاہتا ہے زیادہ کر سکتا ہے، بیوی کم لینا چاہتی ہے کم ٹھیک کر ہے، سکتی ہے. یعنی میوچل. لیکن فرض کیجئے کہ خاوند کہتا ہے کہ میں مہر کم دوں گا، تو اس کے لیے بیوی کی کنسنٹ ضروری ہے، Consent ضروری ہے. آزادانہ مرضی. ٹھیک ہے، یا فرض کریں کہ بیوی کہتی ہے کہ میں اس مہر مسمہ سے زیادہ لوں گی، تو اس کے اس میں لیے شوہر مرد کی کی کنسنٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی میوچل کنسنٹ کے ساتھ میوچل کنسنٹ کے ساتھ تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں. اپنے طور پر خاوند اضافہ کر سکتا ہے، بیوی کمی کر سکتی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اچھا سر، یہ کون سی صورتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ بیوی کو مہر سے دستبردار ہونا پڑتا ہے؟ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نکاح فاسد کی صورت میں مہر نہیں ملے گا بیوی کو. ٹھیک ہے، نکاح باطل کی صورت میں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اصلا نکاح ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب ایورشن، نشوز یا علادگی بیوی کی طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی جسے ہم خلا کہتے ہیں، کھلا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی مہر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، بالکل ہو صحیح. سکتا ہے، کیونکہ خلا ہمیشہ عدالت میں ہوتا ہے، ہم، ہو سکتا ہے عدالت مہر سے کچھ زیادہ بھی بیوی پر ڈال دے. ٹھیک ہے، بالکل کیونکہ صحیح. خلا کی جو روایت ہے اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ یہ باغ واپس کرتی ہو، تو اس نے کہا اگر کچھ زیادہ بھی یہ مطالبہ کرتا ہے تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ٹھیک ہوں. ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بس اس باغ ہی پر تمہاری علادگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ مطالبہ نہیں کیا ہاں. جا سکتا. آپ نے ایز اے قاضی، بطور قاضی کے یہ کہا کہ بس اسی مہر پر یہ خلا ہو جائے. ٹھیک ہے، اسی پہ ہو جائے. اسی پر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آج کی اس نشست کا میں آخری سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ معاشرتی سطح پہ ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب بھی خاوند طلاق دیتا ہے بیوی کو، تو اس کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی سے پس و پیش ہو، وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مہر، کوئی بھی ایسی صورت پیدا ہو کہ وہ مہر نہ ہی ادا کرے. تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کیا پیغام دیتی ہے؟ اصل میں مہر قرض ہے، اگر ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے، نہیں ادا کیا. ادا نہیں کیا تو قرض. ٹھیک ہے. اور فرض کریں کہ وہ بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا، ہم، پس و پیش کرتا ہے، اور اس صورت میں خاوند کی وفات ہو جاتی ہے، تو قیامت کے روز وہ حقوق العباد کو غصب کرنے کا مجرم ہوگا. اسی طرح سے جس طرح کسی کا قرض کسی سے لے کر کھا گیا اور پھر ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ادا کرنے میں پس و پیش کرتا ہے ہم، تو لازماً کورٹ اسے، جس طرح کورٹ قرض کو واپس کرواتی ہے، ٹھیک ہے. لازماً اسے واپس کروائے گی. ٹھیک اور ہے. قرض کو واپس کروانے کے لیے بعض اوقات مرد کو، اس آدمی کو جیل بھی جانا پڑتا ہے. اسے اس کیس کو کیا کہا جاتا ہے، ریکوری سوٹ. جی بالکل ریکوری سوٹ میں تو اسے جیل بھی جانا پڑتا ہے. تو کرنی ہے. یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر وہ ادا کرنے سے انکار کرتا ہے تو عدالت اسے سزا بھی دے سکتی ہے، جیل بھی بھیج سکتی ہے، اور اس کی جائیداد میں سے نیلام کر کے بھی اسے دے سکتی ہے. کیونکہ یہ لون ہے، قرض ہے، اگر اس نے ادا نہیں کیا، یہ ہر حال میں ادا کرنا. ٹھیک ہے. اب اس پر دو چیزیں میں، 2 پوائنٹ اور میں کہنا چاہوں گا کہ فرض کریں طلاق ہوئی، ساری نکاح ہوا جی، اور ویلڈ ریٹائرمنٹ، جسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں، جسے ہماری اصطلاح میں رخصتی کہتے ہیں، وہ نہیں، اور اس صورت میں خاوند کی یا ڈیتھ ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی، تو قرآن اس صورت میں کہتا ہے کہ آدھا مہر عورت کو ملے گا. ٹھیک ہے، نصف مہر ملے گا. نصف مہر. ٹھیک ہے، بالکل. ڈیتھ کی صورت میں پورا ملے گا. طلاق کی صورت میں آدھا ملے گا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح ہوا لیکن مہر مقرر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور خلوت صحیحہ یا ویلڈ ریٹائرمنٹ سے پہلے یا رخصتی سے پہلے ان کی طلاق ہو گئی. ٹھیک تو ہے. اس صورت میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ انہیں کچھ سر و سامان، کچھ گفٹ دے کر رخصت کرو ان کی دلجوئی کے لیے. اور اس کے لیے قرآن حکیم نے جو معیار بنایا ہے وہ یہی معیار بنایا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، جو صاحب استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق دے. وَعَلَى الْمُوسِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. جی. اور جو غریب آدمی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے. اور فقہا نے اس میں ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا ہے. وہ سٹینڈرڈ یہ کہ غریب آدمی کم از کم اسے ایک جوڑا کپڑے دے کر رخصت کرے اپنے معیار کے مطابق. صحیح ہے. ایک جوڑا کپڑے دے کر، تاکہ اس کی دلجوئی ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے نام کے ساتھ یہ منسوب رہی ہے. اب تیسرا نقطہ اس میں جو یہ ہے وہ یہ کہ اگر آدھا مہر دینا پڑ رہا ہے، طلاق ہو گئی ہے،
خلوت سیاح سے پہلے تو آدھا مہر قرآن یہ کہہ رہا ہے فنصف لہ، اس مہر کا آدھا ہے. اس میں قرآن حکیم ایک تلقین کر رہا ہے. قرآن حکیم تلقین یہ کر رہا ہے کہ اللہ ان یعفونا، یا وہ عورت معاف کر دے. ٹھیک ہے. عورت کی معافی یہ ہے کہ وہ آدھا بھی نہ لے. ٹھیک ہے. اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جو طلاق دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی معافی یہ ہے کہ وہ پورا دے دے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ صحیح ہے. منسوب ہوئی ہے. اور قرآن حکیم اس کے بعد جو نصیحت کرتا ہے وہ یہ کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے مردو اگر تم معاف کر دو یعنی پورا دے دو، ٹھیک ہے، تو یہ تقویٰ کے زیادہ کرے. ٹھیک ہے، بالکل کہ صحیح. اس کے نام تمہارے نام کے ساتھ وہ رہی ہے، تمہارے انتظار میں وہ بیٹھی رہی ہے. اب تم نے طلاق دے دی ہے رخصتی سے پہلے ہی، تو مہر بھی دے دو اسے تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے اچھے طریقے سے. آدھا تو دینا ہی دینا. اب تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ پورا مہر اسے دے، کہ اگر وہ تقویٰ اختیار کرنا ہے تو پھر پورا مہر دے. ٹھیک ہے، یہ شرعی یہ قرآن کا حکم ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ سر. آج کی گفتگو ہم نے سنی اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. جیسے جیسے ہمارے ناظرین کے سجیشنز آئیں گی مختلف موضوعات کے لیے تو وہ ہم آپ سے انشاءاللہ رجوع کریں گے. ناظرین، آج آپ نے یہ دیکھا کہ جو حق مہر کا جو شرعی تصور ہے وہ کیا ہے. روایتی طور پہ تو ہمارے ایک اس کی تعریف یا اس کا تعارف ہمارے اذہان میں ہوتا ہے، لیکن آج آپ نے یہ دیکھا کہ پراپرلی شریعت کیا کہتی ہے مہر کے بارے میں. آپ کے سوالات میں ہمیشہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ اس سے ریلیونٹ اگر آپ کے کوئی کوسچنس ہیں کامنٹ میں ضرور شیئر کریں. ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کو شامل بھی کریں گے اور ان سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.